بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل حج۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرہ کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور جب ان کو لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، تو وہ کہنے لگا چچا آپ کو تو لا لبیک کہا۔ کہنے لگے بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا۔ اس پر وہ شیخ روئے، کہنے لگے کہ بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں؟ اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کر دے یا قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ زیبا نہیں، یعنی مناسب نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں ہر اس شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھے، بخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے اور ہم پر امید باندھے۔ جوان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا اتنا روئے کہ چیخیں نکل گئی۔ ابو عبداللہ جلا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ذوالحلیفہ میں تھا، ایک نوجوان نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں تو لا لبیک کہہ دیا جائے۔ کئی مرتبہ یہی کہتا رہا، آخر ایک مرتبہ اس نے زور سے لبیک اللہم کہا اور اس کی روح نکل گئی۔ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی شب میں مینا کی مسجد میں ذرا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے سبز یعنی ہرے لباس پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ سال کتنے آدمیوں نے حج کیا؟ دوسرے نے جواب دیا مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمیوں نے۔ پھر سوال ہوا کہ تمہیں معلوم ہے اس میں کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ ابن موفق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس خواب کی وجہ سے گھبرا کر میری آنکھ کھلی اور مجھے بہت سخت فکر و غم سوار ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ 6 آدمی کل ہیں جن کا حج قبول ہوا، میں بھلا ان میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد عرفات سے واپسی پر بھی میں مجمع کو دیکھ رہا تھا اور سخت فکر میں تھا، اتنا بڑا مجمع اس میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ مزدلفہ میں اسی سوچ میں میری آنکھ لگی تو وہی 2 فرشتے پھر نظر آئے اور وہی سوال و جواب جو اوپر گزرے آپس میں کیے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں کیا حکم فرما دیا؟ دوسرے نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا یہ فیصلہ ہوا کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے۔ ابن موفق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں پھر میری جو آنکھ کھلی تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ انہی بزرگ کا ایک اور قصہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کیا، اس کے بعد مجھے ترس آیا یعنی رحم آیا کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جن کا حج قبول نہ ہوا ہو، تو میں نے دعا کی اللہ میں نے اپنا حج اس کو بخشا جس کا حج قابل قبول نہ ہو۔ ریاض الریاحین میں اس قصے کی کچھ الفاظ میں کمی بیشی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں نے 50 سے زیادہ حج کیے اور ان کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور اپنے والدین کو بخشتا رہا۔ ایک حج رہ گیا، میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کے رونے کی آوازیں سن کر اس کو بخش دیا جس کا حج قبول نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد مزدلفہ میں مجھے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا اے علی تو مجھ سے زیادہ سخی جتنا
اے علی تم مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے؟ میں نے سخاوت پیدا کی اور میں نے سخی لوگوں کو پیدا کیا، میں تمام سخی لوگوں سے زیادہ سخی ہوں، سارے کریموں سے زیادہ کریم ہوں، سارے بخشنے والوں سے زیادہ بخشش کرنے والا ہوں۔ میں نے ہر اس شخص کا حج جو قابل قبول نہ تھا اس کے طفیل قبول کر لیا جس کا حج مقبول تھا، اور روز میں ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان کے ساتھ ان سے کئی چند لوگوں کو، اور ان میں سے ہر اس شخص کی سفارش اور اس کے گھر والوں میں، اس کے دوستوں اور اس کے پڑوسیوں میں قبول کیا۔ ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قصہ اسی قسم کا رسالے کے ختم پر حکایات میں نمبر 13 پر آ رہا ہے، اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے لبیک نہ کہنے کا قصہ حکایات میں نمبر 17 پر آ رہا ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لطف کرم سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ محض یعنی صرف اپنے فضل سے نواز دے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور و مقبول کی سعادت نصیب فرمائے، جو کچھ پڑھا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔